آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ مارکہ حق کا خلاصہ اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور دشمن کے جہازوں کا ملبہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر بے بنیاد الزامات لگائے۔ ہم نے دشمن کو ہر قسم کی مہم جوئی سے انجام سے آگاہ کیا تھا۔ ہم نے واقعے کی ہر طرح سے تحقیقات کی پیشکش بھی کی تھی۔ بزدل دشمن نے ہم پر جنگ مسلط کر دی، جس کا بہادر افواج نے تاریخی جواب دیا۔ جب ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ دشمن جنگ بندی کی درخواست دینے پر مجبور ہو گیا۔ 1 سال گزرنے کے باوجود بھارت آج تک کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یوم مارکہ حق ہر سال بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے تیاروں کا ملبہ تھا۔ بھارت نے ہم پر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کی۔ واقعے کی عالمی سطح پر شفاف تحقیقات کی پیشکش بھی کی تھی۔ جب ہمارے شیر دل جوان میدان کارزار میں اترے اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ 1 سال گزرنے کے باوجود بھارت آج تک کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ میں 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جسے ہر سال پرجوش اور انتہائی جذبے سے منایا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان پر جوہریت مسلط کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی قیادت نے اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہوئے جوہریت کا راستہ اپنایا۔ بھارتی جوہریت کے جواب میں پاکستان کا جواب تاریخ کا سنہری باب ہے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر اپنی دھاک بٹھائی، دشمن کے 8 طیارے مار گرائے۔ افواج پاکستان نے بھارتی جوہریت کا حیران کن جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے اپنی مہارت دکھائی۔ India chose unprovoked aggression on the basis of false flag of Pahalgam incident and launched an airstrike on Pakistan's civilian and worship places. India's media misled the nation by projecting fabricated stories under the dynamic leadership of Field Marshal Syed Asim Munir gave calibrated and shocking response to the Indian aggression, measured being a responsible and peace-preferring state. Our Air Force downed 8 enemy aircrafts during the conflict. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ راولپنڈی میں مارکہ حق کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ ہندوستان کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے۔ اس کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے، جسے پاکستان کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ فتح میزائلوں اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ الحمدللہ آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن جان لے پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی خطرناک، دورس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ مارکہ حق کی مرکزی تقریب GHQ راولپنڈی میں ہوئی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تھے۔ تقریب میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی شرکت کی ہے اور یادگار شہداء پر پھول چڑھائے ہیں۔ اب کچھ بین الاقوامی خبریں شامل کرتے ہیں۔ ایران نے امریکی تجاویز پر اپنا جواب دے دیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے جواب کا مسودہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دیا ہے۔ ایران کا خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار۔ جواب میں کہا گیا کہ مذاکرات کے اس مرحلے میں صرف جنگ کے خاتمے پر بات ہوگی۔ ارنا کے مطابق امریکی تجاویز پر تہران کا جواب لبنان، خلیج اور آبنائے ہرمز میں جنگ کے خاتمے اور سمندری سلامتی پر مرکوز ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ بات چیت کے دوران اس بات پر 1 سال سے بھی کم عرصے میں دوبارہ حملہ کیا جا چکا ہے، اس لیے ابھی وہ اسی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ اس جنگ کو کیسے ختم کیا جائے، علاقائی ممالک اور سلامتی کونسل کی ضمانتوں کے ساتھ مکمل معاہدے تک کیسے پہنچا جائے تاکہ ایک ایسا معاہدہ ہو سکے جس کے بعد یہ جنگ دوبارہ نہ ہو۔
اس کے بعد وہ ابنائے ہرمز میں نئی حقیقت کے دوسرے اہم مسئلے کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ سے محفوظ گزرنے کے لیے اپنا کنٹرول مزید سخت کر رہی ہیں اور ایک نیا ادارہ، ایک نیا طریقہ کار تشکیل دے رہی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز جیسی اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر مکمل خود مختاری اور مکمل حقوق رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برادر ہمسایہ ملک ایران میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان اپنی صلاحیتیں بروکار لا رہا ہے۔ ہم نے 1979 کے بعد انہیں مذاکرات پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے ابھی بتایا ہے کہ ایران کا جواب موصول ہو گیا۔ ساتھ دینے پر برادر اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جنگ کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر طیب اردوان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے مار کے حق میں سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کی۔ ہمارے برادر اور دوست ممالک نے سفارتی محاذ پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس غیر متزلزل حمایت پر میں دل کی گہرائیوں سے اپنے برادر ممالک اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان کے لیے مارکہ حق کے دوران بھی پاکستان کی بھرپور سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کر کے ناقابل فراموش دوستی کا حق ادا کیا۔ میں بالخصوص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے خطے میں امن اور کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ دشمن کے خلاف کارروائیوں کو آگے بڑھایا جائے، سپریم لیڈر کی ایرانی فوج کے سربراہ کو ہدایت۔ مجتبیٰ خامنہئی سے فوجی سربراہ کی ملاقات ہوئی ہے، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر نے مسلح افواج کے سربراہ کو کارروائیوں کو آگے بڑھانے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کمانڈر علی عبداللہیری کا کہنا تھا کہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے آپ کے حکم کے پابند ہیں، دشمن کی مضبوطی تیزی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بدکار دشمنوں کو ان کے معصوم عزائم پر ناکام کر دیں گے۔ ایرانی لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے، ان کی اے، بی اور سی کی ٹیمیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ ایران ایسے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن پہلے وہ معاہدہ کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران عسکری طور پر شکست کھا چکا ہے، شاید وہ خود یہ نہیں مانتے لیکن انہیں معلوم ہے کیونکہ وہ یہ معاملہ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کی نگرانی جاری ہے، اسپیس فورس تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، کسی بھی وقت ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کر لیں گے۔ اگر ایران میں کسی نے بھی چوری تنصیبات کے قریب آنے کی کوشش کی تو اسپیس فورس ان کو اڑا دے گی۔ They have no leaders. Their leaders are gone. The first set, the A team is gone, the B team is gone, and part of the C team is gone. But I think we're dealing with people that have a certain power. It's very interesting because, you know, they make a deal and then they break it, then they make a deal, they break it. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز ایران کے میزائل پروگرام یا تہران کی پالیسیوں پر بیان بازی IAEA کا کام نہیں ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا مینڈیٹ صرف نگرانی اور تصدیق ہے۔ ابنائے ہرمز ایران کے میزائل پروگرام یا تہران کی پالیسیوں سے متعلق سیاسی بیانات IAEA کا کام نہیں ہے۔ ادارے پیشہ ورانہ جانبداری، سیاست یا ذاتی مفادات کی نظر ہو جائیں تو اپنی ساکھ کھو دیتے ہیں۔ ایسے اداروں کے وقت کے ساتھ ساتھ اہمیت کم ہوتی جاتی ہے۔ IAEA کے سیاسی منشور کے مطابق ادارے کی بنیادی ذمہ داری ایٹمی پروگرام کی نگرانی اور اس کی تصدیق کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کی شام بیجنگ پہنچیں گے۔ جمعرات کی صبح استقبالیہ، جمعرات کی شام سرکاری ضیافت ہوگی۔ جمعہ کو روانگی سے قبل امریکہ اور چین کے صدور چائے کی نشست پر ملیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق امریکہ اور چین مشترکہ تجارتی بورڈ اور سرمایہ کاری بورڈ پر کام کریں گے۔ دورے کے دوران زراعت، توانائی کے شعبوں پر گفتگو ہوگی۔ صدر ٹرمپ چینی صدر کو رواں سال دورہ امریکہ کی دعوت دیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی اور چینی صدور کی ملاقات میں ایران اور روس کے لیے چین کی حمایت پر بھی بات چیت ہوگی۔ واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔